رمضان المبارک میں 5 روپے کا سکہ آٹے میں رکھ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے مہینے میں 5 روپے کا یہ سکہ بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد جس گھر میں عورتیں سکوں کو چھپا دیتی ہیں اس گھر میں رزق اتنی فراوانی آ جاتی ہے، اس گھر کا رزق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آپ پورا بانٹتے رہیں گے، پورا سال بانٹتے رہیں گے تو پھر بھی آپ کے پیسے میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ صرف خاموشی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی دن تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ یہ 5 روپے کے سکے پر خاص وظیفہ کرنے کے بعد آٹے کے اندر چھپا دیں۔ رمضان کے ویسے تو بے شمار آزمودہ اعمال ہیں، لیکن اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے کہ جس گھر میں تنگ دستیوں کو ختم کرنا ہو اس وظیفے سے اس گھر میں تنگ دستیوں کا ختم کر دیتا ہے۔ آج ہر گھر کے اناج میں سب سے ضروری حصہ آٹا، چاول، دال، چینی اور گھی وغیرہ ہوتے ہیں۔ بابرکت مہینے میں آپ کی دولت میں ایسی فراوانی کے لیے آپ رحمت کے خزانے رحمت برکت سے بننے والا ایک ایسا عمل ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ موجود ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور رب کعبہ کی قسم یہ 5 روپے کا سکہ آپ کے لیے اعلیٰ دین کا چراغ بن جائے گا۔ آپ اپنی رزق دولت آپ کی طرف ایسا کھینچتا ہوا آئے اور آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ جو کوئی کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے پر خاص وظیفہ کرتے ہی وہ انشاءاللہ آپ کو ہر شے مل۔ اگر آپ عید سے پہلے مانگو گے تو رب کی ذات دینے والی ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ آٹا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے 5 روپے کے سکے پر خاص وظیفہ کر کے اپنے گھر کے کسی برتن میں جہاں آپ اپنے آٹے کو رکھتے ہیں اس آٹے میں اس 5 روپے کے سکوں کو بتائے گئے طریقے سے چھپا دینا ہے۔ دوبارہ دیکھنا یہ 5 روپے کا عید سے پہلے آپ کے گھر میں رحمت و برکتوں کے خزانے لے کر آئے۔ جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ وہ جو کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، آج آٹے پر 5 روپے کا سکہ رکھ کر یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے تو آپ کے گھر کا بچہ امیر بن جائے گا۔ آپ کی ساری زندگی آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ رمضان کے مہینے میں خیرات کرنے والا، رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، رمضان میں روزے دار خرچ کرنے والا کو 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی افطاری یا سحری خاندان پر، گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو رب کی ذات فوراً اس کے رزق میں 70 گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے 10 روپے خیرات کرتا ہے اسے 10 گنا بڑھا کر اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، کیونکہ خیرات و صدقہ جاریہ سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی مقدر بن جاتی ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکوں کو آٹے میں رکھ کر بتائے گئے طریقے سے خیرات کرنے کی دیر ہے، کسی ضرورت مند کو دینے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر میں جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں آپ پر نازل ہو جائیں گی۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا وہ عمل ہے۔ اگر کوئی بے بس ہو جائے، جب کوئی وظیفہ کام نہ کر رہا ہو، جب کوئی تسبیح کام نہ کر رہی ہو، جب کوئی عمل فائدہ نہ دے رہا ہو تو دنیا جہان کے کام چھوڑ کر کسی بھی ٹائم یہ 5 روپے کے سکے کو آٹے پہ رکھ کر یہ وظیفہ کر لینا تمام آزمائشوں کو، رکاوٹوں کو، بندشوں، نظر بد، حسد کا آخری حل ہے۔ سکہ لے کر بتائے گئے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ کر آٹے میں رکھ دیں۔ یہ 5 روپے کا سکہ رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ یہ 5 روپے کا سکہ اپنے ساتھ اتنی رحمتیں برکتیں لائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی مہینے کی ہر رات قبولیت کی ہے، اس کا ہر دن قبولیت کا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مولا کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ دار کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار کا جو اجر ہے وہ رب اور روزہ دار کے درمیان ایک راز ہے، رب جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا اجر و ثواب سے نواز دے گا۔ سبحان اللہ کی ذات کے مطابق بھی مانگا جائے تو مل جائے گا۔ آج غربت کا آخری حل، تمام وظیفوں کا بادشاہ، وظیفہ ہر مشکل پریشانی کا حل ہے۔ اگر آپ
اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لینا۔ آپ خود دیکھو گے پورا سال آپ کے گھر میں رزق، رحمت، برکتوں کی بارش ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 5 روپے کا یہ سکہ بآسانی ہر کسی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کا وہ خاص عمل ہے جو بزرگوں نے پڑھا، اور آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد، جس چیز، جس حاجت کے لیے پڑھا، وہ پوری ہے۔ قرض داروں نے قرض سے نجات کے لیے پڑھا، قرض کا خاتمہ فوری اللہ نے کر دیا۔ بے اولادوں نے صاحب اولاد کے لیے پڑھا تو اللہ نے بیٹے کی خواہش تھے، من تھے تو اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ جس گھر میں مسئلے، مسائل، لڑائی جھگڑے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں خیر و برکتیں دی۔ جس ہاتھ میں بھی ڈالا وہ سونا، مٹی میں ہاتھ ڈالا وہ سونا بن جاتا ہے۔ کہیں کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، خاموشی سے 5 روپے کا سکہ آٹے میں ڈال کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آپ کو عید سے پہلے انشاءاللہ 70 لاکھ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ عصمت والا، برکت والا مہینہ ہے جس میں جو کوئی جتنا مانگتا ہے، جتنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ اسے فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 روپے کے سکہ اور آٹے پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد خیرات کرنے کی دیر آپ کے کونے کونے سے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تندرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ وہ لوگ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے تھے، آپ کو بے اولادی کے طعنے دیتے تھے، وہ آپ کو بلا بلا کر برا بلا کہتے تھے، وہ آپ سے بلا بلا کر آپ کو پوچھیں گے کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ کوئی ویلیو نہیں، اس لیے اگر آپ رمضان کی طاق راتوں میں کر لیں تو بہتر ہے، تو نہیں تو رمضان کا پورا مہینہ کسی بھی وقت کہ یہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ وضو کر کے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے خصوصی دعا کرنی ہے۔ پہلے تو رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو۔ کیا پتہ کسی کی دعا قبول ہو جائے، آمین ضرور کہنا۔ اے اللہ، تو مالک ہے، تو قادر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جوان بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے سب پیدا فرما۔ جس گھر میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، بے لاچار ہیں، تو ان کی مجبوریاں، بے بسی کو ایک طریق ان کی محتاج ہیں۔ رمضان کی عظمت سے، بابرکت مہینے سے آج آٹے اور 5 روپے کے سکے پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرتے، ساتھ ہی اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ آج تو رمضان کے مہینے میں 70 گنا زیادہ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہمیں بھی خزانوں کا مالک بنا دے، ہمیں بھی اپنی عظمت کے مطابق نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اپنے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر آپ نے 5 روپے کا سکہ اور ایک کٹوری میں آٹا لے کر آپ 5 روپے کا سکہ لے کر آپ نے مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے جو آپ کو آتا ہو۔ رمضان کا پورا مہینہ کسی بھی دین وظیفہ صرف ایک بار کرنا ہے۔ جس گھر میں عورت یہ وظیفہ کر لے گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے تمام افراد اپنے مقاصد میں عروج، کامیابی، ترقی پائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ یہ وظیفہ ایک بار ضرور کر لے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ 5 روپے کے سکے اور آٹے کی کٹوری، جس مقصد، جس نیت کر کے بیٹھیں گے، مقصد کسی بھی طرح کا ہو، خاص وظیفہ رزق و دولت میں برکت کے لیے، اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شکار ہیں، آپ کسی بھی رکاوٹ و بندش میں جکڑے ہوئے ہیں، چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے، دکان پر گاہکوں کا آنا نہیں ہے، بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، قرض سے نجات کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نیز دنیا کی ہر مقصد، پریشانی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ مقصد رکھنا ہے جس کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں، جس مقصد میں بے بس، مجبور، لاچار آپ کو کر دیا ہو، اس مقصد سے نجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ اس نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ غیب سے نواز دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
تو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ یا اپنے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک کٹوری میں آٹا رکھ لیں۔ 5 روپے کا سکہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے ساتھ ہی کٹوری سامنے رکھنی ہے۔ 5 روپے کے سکے کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی سیدھی ہاتھ کے تیلی میں رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ جو آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا قابضو ہے، چیز کو قبض کرنے والا۔ آپ جس چیز کو بھی آپ نے قبض کرنا ہے، جس سے آپ نے کوئی بات منانی ہے، چاہے شوہر نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، کوئی جس کو آپ نے اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، تو آپ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا قابضو یا قابضو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ غیب سے فرشتوں کو بھیجیں گے اور آپ کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے، مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رہے آپ یہ 11 مرتبہ یا قابضو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کریں گے، تو آپ کسی سے بات کریں گے نہ کوئی آپ کو بلائے گا۔ رمضان میں مٹھی پر یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑیں۔ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ بزرگ دین فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے پر آٹے پر یہ خاص عمل عورت جس گھر میں کر لیتے اس گھر میں بچہ رپتی بن جاتا، اس گھر کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ 11 مرتبہ یا قابضو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی کو کھول کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے فوری طور پر۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے۔ جو آپ نے جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ یا دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا باسطو یا باسطو۔ یا باسطو کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یا باسطو پڑھتے دوران آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کو سوچنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اس سے آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ پڑھتے دوران آپ کو نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، کاروبار میں ترقی چاہیے، وہ مانگ لو، کچھ بھی چاہیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ یا اللہ تعالیٰ کا یا نام یا باسطو ایسا نام ہے کہ کھولنے والی ذات، جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے پر یا باسطو پڑھتا ہے تو رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھولتی ہے، 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 11 بار پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے اور 5 روپے کے سکوں پر 11 بار یا باسطو پھونک مار کر فوراً اپنی مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے۔ توجہ کیجئے، 11 مرتبہ یا باسطو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ 11 مرتبہ پڑھتے درمیان جو چاہیں رب سے مانگیں، رب عطا کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو وہ رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ نے جو آخری وظیفہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، یا کریم۔ آپ نے یا کریم کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ نے مقصد کا تصور کر کے یا کریم یا کریم یا کریم ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ یاد رہے یہ عمل بہت آسان ہے، لیکن توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کریں۔ یقین کے ساتھ کرنے والا ہی جولیاں بھرتا ہے، بے یقین کو کبھی نہیں ملتا۔ 11 مرتبہ یا کریم پڑھ کر
آپ نے سکے پر پھونک مارنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا، آپ خود بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ لوگوں کو بھی بتائیں۔ رمضان مبارک میں یہ وظیفہ جو کر لیتا ہے اس کی نسلیں وہ آباد و شاد ہو جاتی ہیں، وہ امیر کبیر ہو جاتا ہے۔ آپ امیر کبیر بننا چاہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں، بنگلوں، کوٹھیوں، کاروبار، وہ کامیابی ترقی چاہتے ہیں، آپ ہر طرح کے مقصد کی کامیابی کے لیے رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ عمل کر لے، اس کو جب وقت ملتا ہے عمل کر لے۔ آخر میں اتنا ہی جتنا آپ نے درود پاک عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اینڈ پہ بھی آپ نے اتنی ہی مرتبہ پڑھنا۔ آپ چاہیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، نہیں تو آپ 11 مرتبہ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں۔ جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ تاثیر آپ کو ملے گی۔ پھونک مارتے ہی آپ نے 5 روپے کے سکے کو آٹے کی کٹوری میں ڈال کر، یعنی 5 روپے کے سکے کو آٹے کی کٹوری میں چھپا دینا، اتنا نیچے کہ آٹے کا سکہ چھپ جائے۔ اس 5 روپے کے سکے اور آٹے کی کٹوری کو اپنے جلد ہی جلد، جتنی جلدی ہو سکے وہ کسی ضرورت مند کو دے دے، خیرات کر دے۔ جتنی جلدی آپ کے کسی فقیر کو دیں گے اتنی جلدی آپ کے گھر میں رزق، دولت، رحمت و برکتوں کی بارش ہو جائے گی، تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو عمل کرتے ساتھ ہی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، کرم نازل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحمت کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔